السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا سبق لے کر۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہو، اس وقت ہم کلاس 8 میں ہیں۔ ہمارا آج کا سبجیکٹ مضمون جو ہے وہ ہے اردو، اور موضوع آج کا جو ہے وہ ہے صفت کی تعریف اور اس کی قسمیں۔ اس کے علاوہ ضمیر کی تعریف اور اس کی قسمیں آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء طالبات، کچھ حصہ ہم نے اس کا پچھلی کلاس میں بھی پڑھا تھا، لیکن اس کو دوبارہ سے ہم رپیٹ کرتے چلیں۔ صفت کس کو کہتے ہیں؟ صفت جو ہے ان الفاظ کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی حالت یا کیفیت یا مقدار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے صفت ان الفاظ کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی حالت ہو یا کیفیت ہو یا مقدار ہو، ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ بتاتے ہیں۔ جیسے کالی بلی، کالی جو ہے وہ صفت ہے۔ پھر جیسے موٹا آدمی، تو اس میں موٹا آدمی میں آدمی جو ہے اسم ہے، اور موٹا جو ہے اس کی صفت ہے، یعنی اسم کی صفت ہے، موٹا اسم کی صفت ہے۔ اور کہتا ہے اونچے اونچے درخت میں اونچے جو ہیں صفت ہے۔ آگے کہتا ہے صفت جو ہے اس کی 5 قسمیں ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں، یعنی کہ نیچے دی گئی ہیں۔ پہلی ہے اس کی وہ ہے صفت ذاتی، دوسری ہے وہ ہے صفت نسبتی، تیسری جو ہے وہ ہے صفت عددی، چوتھی جو ہے وہ ہے صفت مقداری، پانچویں جو ہے وہ ہے صفت ضمیری۔ عزیز طلباء و طالبات، صفت کی تعریف کرنے کے بعد ہم کو یہ پتہ چلا کہ صفت جو ہیں اس کی 5 قسمیں ہیں۔ صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ پہلی صفت ہے ذاتی، دوسری نسبتی، پھر عددی، پھر مقداری، پھر ضمیری، یعنی کہ 5۔ اب ان کی الگ الگ سے تشریح کی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے۔ جیسے صفت ذاتی کیا ہوا؟ صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کی حالت بیرونی یا اندرونی ظاہر ہوتی ہے۔ کہتا ہے صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کی حالت بیرونی یا اندرونی ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے سبز گھاس، لال کپڑا، ہلکا شال، صفت ذاتی ہے۔ کیا ہے؟ کہتا ہے صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کی حالت بیرونی یا اندرونی ظاہر ہوتی ہے، یعنی کہ سبز گھاس باہر سے ظاہر ہوتا ہے، لال کپڑا باہر سے ظاہر ہوتا ہے، ہلکا شال یا اندرونی، یعنی کہ اس کا پتہ چلتا ہے یہ صفت ذاتی ہے۔ اب دوسرا ہے صفت نسبتی۔ صفت نسبتی وہ الفاظ ہیں جن کا کسی دوسری چیز سے لگاؤ یا نسبت ظاہر ہو، یعنی کہ کنٹیکٹ سیدھا دوسری صفت کے ساتھ ہو یا نسبت ظاہر ہوتی ہو۔ جیسے کہتا ہے شورش کاشمیری، ہے نا، شورش کے نام کاشمیری جب لگ گیا تو اس کی نسبت ہوتی ہے کشمیر سے۔ اس طرح کابلی بادام، یعنی کہ بادام تو ہے لیکن ہے کہاں کا؟ کابل کا۔ اس طرح پنجابی سپاہی، لیکن سپاہی تو ہے لیکن کہاں کا ہے؟ پنجاب کا رہنے والا ہے۔ تو کہتا ہے ان میں کشمیری، پنجابی، کابلی وغیرہ وہ الفاظ ہیں جو صفت نسبتی ہیں، یعنی کہ نسبت ہو رہی ہے اس میں ظاہر۔ اس طرح اگلا ہے صفت عددی۔ تو صفت عددی وہ الفاظ ہوتے ہیں جن سے کسی اسم کی تعداد معلوم ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ عدد کے حساب سے چلتے ہیں، یعنی کہ صفت عددی وہ الفاظ ہوتے ہیں جن سے کسی اسم کی کیا ہوتی ہے؟ تعداد، گنتی پتہ چلتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں 2 آدمی، 5 مرغے، 3 گز زمین وغیرہ۔ تو ان میں 5، 3 عدد جو ہیں یہ صفت عددی ہیں، یعنی کہ صفت عددی کا مطلب کیا ہوا؟ جس میں تعداد ظاہر ہو۔ اسی طرح سب لوگ، سارے کھیت، تمام دنیا میں بھی سب، سارے اور تمام صفت عددی کہلاتے ہیں، یعنی کہ ان شارٹ ہم یہ کہیں گے صفت عددی میں مقدار ظاہر ہوتی ہے۔
تو ایسے الفاظ جن میں کسی اسم کی تعداد معلوم ہوتی ہے یا مقدار ظاہر ہوتی ہے اس کو ہم صفت عددی کہتے ہیں۔ اس طرح صفت مقداری جو ہے وہ کیا ہے؟ صفت مقداری وہ صفت ہے جس میں کسی اسم کی مقدار معلوم ہو۔ کیا ہو؟ مقدار معلوم ہو۔ جیسے چمچہ چائے، چمچہ کھانڈ، بہت دھن، تھوڑی رقم، یعنی کہ ایک چائے کا چمچہ ہے نا، چینی کا چمچہ، یا کہتے ہیں بہت دھن دولت ہے نا، تھوڑی رقم یا تھوڑے پیسے، ان میں چمچہ، بہت اور تھوڑی وغیرہ جو ہے الفاظ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ صفت مقداری، یعنی کہ اس میں مقدار ظاہر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مقدار۔ اوپر والے صفت عددی میں ہمیں تعداد پتہ چلتی ہے یعنی گنتی، تو مقداری میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں مقدار پتہ چلتا ہے، یعنی کہ بہت، تھوڑا ہے نا وغیرہ، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس طرح صفت ضمیری لاسٹ والا جو ہے وہ ہے صفت ضمیری۔ صفت ضمیری وہ الفاظ ہیں جو صفت کا کام دیتے ہیں۔ کس کا کام؟ صفت کا کام۔ جیسے یہ شخص میرا دوست ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، صفت ہو رہی ہے، وہ کتاب میری ہے نا، کون جانا چاہتا ہے، ان میں یہ وہ کون وغیرہ الفاظ صفت ضمیری کہلاتے ہیں۔ تو اگلا ہے بچوں ضمیر کی تعریف اور اس کی قسمیں۔ ضمیر کی تعریف اور اس کی قسمیں۔ تو اسم کے بجائے جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں وہ ضمیر کہلاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اسم کے بجائے جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں ان کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے خامد گھر آیا، حامد نے کھانا کھایا، کی بجائے ہم کہہ سکتے ہیں حامد گھر آیا، اس نے کھانا کھایا۔ جو اس جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ضمیر ہو جائے گا۔ دوسرے فقر میں ہم کی جگہ اس لکھا گیا، بس یہی الفاظ جو ہے اس ضمیر ہے۔ میرا، تیرا، اس کا، ہم، تم وغیرہ الفاظ جو ہیں وہ ضمیر کہلاتے ہیں۔ اب کہتا ہے ضمیر کی 5 قسمیں۔ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ تو اس کے ساتھ اور کہتا ہے الف، کہتا ہے غیر ضمیر شخصی۔ ضمیر شخصی پہلی ہے ضمیر شخصی، دوسری ہے ضمیر موصولہ، تیسری ہے ضمیر استفہامیہ، چوتھی ہے ضمیر اشارہ، پانچویں ہے ضمیر تنکر۔ تو ضمیر شخصی جو ہے اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ اس کی کتنی صورتیں ہیں ضمیر شخصی کی؟ 3۔ جیسے پہلا ہے متکلم، پھر ہے مخاطب، پھر ہے غائب۔ تو کہتا ہے متکلم وہ شخص جو بات کرتا ہے متکلم کہلاتا ہے، جیسے میں، ہم۔ مخاطب جس شخص سے بات کی جاتی ہے اس کو مخاطب کہا جاتا ہے۔ اس طرح غائب وہ شخص جس کے بارے میں بات کی ہی گئی ہو اور جو حاضر نہ ہو، یا میں، ہم، تو، تم، یعنی متکلم اور مخاطب کو چھوڑ کر باقی سارے ضمیر جو ہیں غائب کہلاتے ہیں۔ جیسے وہ، ان کو، ان کا وغیرہ، ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ جیسے ضمائر متکلم ہیں میں، ہم، میرا، میں، مجھ سے، ہمیں، ہمارا، ہم، میں، ہم سے وغیرہ متکلم ہیں، انہیں پہلا شخص بھی کہا جاتا ہے۔ اب ضمائر مخاطب تو تجھ کو، تجھے، تیرا، تجھ میں، تجھ سے، تم، تمہیں، تمہارا، تم میں وغیرہ مخاطب ہیں، انہیں دوسرا شخص بھی کہا جاتا ہے۔ ضمائر غائب تجھ کو، تجھے، تیرا، تجھ میں، تجھ سے، تم، تمہیں، تمہارا، تم میں وغیرہ مخاطب ہیں، انہیں دوسرا شخص کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھی اس کی ضمیر شخصی کی تعریف۔ اب ہے ضمیر موصولہ۔ ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے جو کسی اسم کے بجائے آتی ہے مگر اس کے ساتھ والے جملے میں اس کے اسم کا بیان ہوتا ہے۔ جیسے جو شخص کل وفات پا گیا تھا میرا دوست۔ اسی طرح جو شخص کل یہاں آیا تھا آج صبح دہلی واپس لوٹ گیا۔ ان جملوں میں جو دوست کے لیے آیا ہے اور دوسرے فقرے میں جو مرنے والے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جو، جس نے، جس کو، جسے، جس کا، جس کی، جس میں، جس سے وغیرہ موصولہ کہلاتا ہے۔ تیسرا ہے ضمیر استفہامیہ۔ ضمیر استفہامیہ ضمیر کو کہتے ہیں جو پوچھنے کے موقع پر بولی جاتی ہے، جیسے کون، کیا، ان میں کون جانداروں کے لیے
اور کیا بیجان کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ کون تھا جو مجھے ملنے کے لیے آیا تھا، یہ کیا تھا، یہ چیز کیا ہے وغیرہ میں کون اور کیا ضمائر استفہامیہ ہیں۔ اگلا لاسٹ والا ہے، چوتھا ہے ضمیر اشارہ۔ ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہے جو بطور اشارہ کے استعمال ہوتی ہے، جیسے وہ، یہ، ان میں سے وہ دور کے لیے اور یہ قریب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ضمیر استفہامیہ کبھی کبھی بدل بھی جاتی ہے، جیسے یہ بجائے اس، ان، اسے، انہی، اس ہی، اور وہ کے بجائے ان، اس، انہی، ان وغیرہ۔ لاسٹ والا ہے ضمیر تنکر۔ وہ ضمیر ہے جو غیر معین شخص یا چیز کے لیے آئے، جیسے کوئی، کچھ، کبھی کبھی کوئی کی جگہ صورت بھی ہو جاتی ہے، کچھ کسی چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے کچھ کپڑے دے دو، کچھ تو کہو وغیرہ۔ اگلا پارٹ ہے اس کا صفات ضمیری۔ صفات ضمیری وہ صفات ہیں جن میں کچھ ضمیر کی خاصیت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ الفاظ ضمیر ہوتے ہیں یا صفات ہوتے ہیں، یہ اسم کے بغیر ضمیر کا کام دیتے ہیں اور ان کے ساتھ صفات کا کام دیتے ہیں، جیسے ایسا، ویسا، جیسا، کیسا، اتنا، جتنا، کتنا وغیرہ۔ تو آگے ہے سوال بنے کچھ، فعل کی تعریف کریں، معنی کے لحاظ سے فعل کی کتنی ہیں قسمیں ہیں اور ان کی مختصر تعریف کریں۔ تو یہاں پر کچھ سوال ہیں اور ریویژن سمجھو آپ اس کو۔ فعل کی تعریف کریں، یعنی معنی کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں اور ان کی مختصر تعریف کریں۔ جواب ہے فعل وہ لفظ ہے جس میں کسی شے کا کسی زمانے میں ہونا یا کسی زمانے میں کسی کام کا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ فعل میں زمانے کے ساتھ کام کا ہونا ضروری ہے، جیسے وہ کھانا کھاتا ہے، رام دوڑتا ہے، عائشہ پڑھتی ہے وغیرہ۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی 4 قسمیں ہوتی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا ہے فعل لازم، دوسرا فعل متعدی، تیسرا ہے فعل ناقص، چوتھا فعل معدولہ۔ تو فعل لازم وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے مگر اس کا اثر صرف کام کرنے والے تک رہے، جیسے شام باغا، کتا بھونکتا ہے۔ یاد رکھو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچے، یعنی کہ جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہا جاتا ہے، جیسے موہن نے سوہن کو پیٹا۔ اس میں پیٹا فعل متعدی ہے، موہن فاعل ہے اور سوہن مفعول ہے۔ اس طرح تیسرا ہے فعل ناقص۔ اس فعل کو فعل ناقص کہا جاتا ہے جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے، جیسے رانی طاقتور ہے، وہ چالاک ہے، احمد کمزور ہے۔ اگلا ہے فعل معدولہ۔ فعل معدولہ کسی کام کا کرنا ظاہر نہیں ہوتا بلکہ ہونا ظاہر کرتا ہے، یہ نہ لازم ہوتا ہے نہ متعدی، جیسے کھانا، بکنا وغیرہ۔ دروازہ کھلا، باجا بجائیں، کھلا اور بجا فعل معدولہ ہیں۔ اگلا سوال ہے فعل کے زمانے کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ہر ایک کی تعریف کرو ضروری ہے۔ جواب زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ ان کے بارے میں مختصر جان پہچان مندرجہ ذیل ہے، جیسے فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں ہوتا ہے، جیسے احمد نے کھانا کھایا، رانی روتی ہے رہی تھی، زید نے ایک کتاب دکان سے خریدی تھی۔ اور حال وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا موجودہ زمانے میں سمجھا جائے۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔